اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائٹ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ 13ویں صدی کا کب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک جا پہنچے اور دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چائنا اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہو گئے۔ منگول فوج نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں قائم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں اور دوسری جانب سلطنت خوارزم میں خراسان، ایران، شام اور عراق میں اہل شجوک کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت پورے شباب پر تھی۔ چنگیز خان نے اپنی تمام فوج کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں سے زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں پر سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں پر خیمہ گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے اور کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ سلمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں سے ہوتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں دریائے افرات عبور کرتے ہوئے سردار سلمان شاہ ڈوب گئے۔ سردار سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگرتکین، کندوگدو، التگلر اور دندار۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتکین اور گندوگدو اپنے بہت سارے ساتھیوں اور اہل خانہ کے ساتھ اہلت چلے گئے اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے التگلر غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ التگلر غازی نہایت بہادر، نہ ڈر اور جنگجو شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا بخوبی جانتے تھے، لہٰذا آپ چھوٹے بھائی دندار تقریباً 420 گرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین خاقوبت اول تھے جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ التگلر غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پایا تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب التگلر غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ التگلر غازی کسی بھی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر ترین دستے کے ساتھ جن کی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھ گئی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ یہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک وہ ایک ہسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تتاری تھے۔ سلطان علاء الدین التگلر کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب گراجادا کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور پھر کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا تھا کہ کسی بھی فوجی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ وہ سرحد کے ساتھ ساتھ سب علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ قسطنطنیہ کی سرحد کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ التگلر غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بڑھا دیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سوگوت شہر بھی دے دیا گیا تھا اور ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ آ کے مل گئے اور ارطغرل غازی کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ جب یونی شہر اور برسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تتاریوں اور باستینیوں کی ایک متعدد فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے شہر کو بھی التگلر غازی کی جگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سالتونی رکھا اور پھر سلطان نے التگلر غازی کو اپنے دستے کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس وسیع علاقے میں باکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سالتونی کے اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے التگلر غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں تک جنگ کرنی پڑی۔ ناظرین، 1281 اور بعد کے قریب 1288 عیسوی میں التگلر
तगलर गाजी ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया। अल तगलर गाजी की जोजा हलीमा खतून सजोकी शहजादे रियासुद्दीन मसूद सानी की बेटी थी। हलीमा खतून के बतन से अल तगलर गाजी के 3 बेटे पैदा हुए। अल तगलर गाजी की वफात के बाद आपके जानशीन आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह पक्के मुसलमान, जंगजू और बहादुर थे। उन्होंने भी अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा और जब 1299 ईस्वी में सजोकी सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई तो उस्मान गाजी ने अपने तमाम इलाकों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया और फिर सजोकी सल्तनत से अलग उस्मानी सल्तनत कायम हुई और फिर पूरी दुनिया के नक्शे पर उस्मानी सल्तनत का सूरज तलू हुआ और जो तकरीबन 625 साल तक चमकता रहा, जिसकी वुसअत 3 बड़े आजमों में 2 करोड़ किलोमीटर तक जा पहुंची। अल तगलर गाजी को सगूस शहर में दफन किया गया। आपके बेटे उस्मान गाजी ने वहां एक मस्जिद भी तमीर करवाई। अल तगलर गाजी का मौजूदा मकबरा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में दोबारा तमीर किया गया। इसके साथ ही आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।